اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلنگ ٹی وی کے ناظرین کو آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 14 نومبر 2023 کو احساس فار لائف این جی او اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا موضوع تھا قومی ترقی میں خواتین کے کردار کی اہمیت، یعنی دا ویلیوز آف ویمنز کنٹریبیوشن ٹو بلڈ نیشن۔ سیمینار میں لاہور، سیالکوٹ، ساہیوال سمیت بزنس ویمن کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، نیز دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کی صدارت چیئرمین احساس فار لائف ناصر بشیر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی لاہور چیمبر کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ چودھری ظفر محمود صاحب تھے۔ شرکاء میں پاکستان گروپ آف جرنلسٹ سیالکوٹ کے صدر شہباز باجوہ، رائے عبدالستار، سر سیبی بھٹی، معروف صحافی ٹائیگر شاہ، معروف بیوٹیشین سیمی جی اور بیوٹی ویلفیئر ایسوسیشن سیالکوٹ کی صدر سارو مغل صاحبہ، روبی شہزاد میک اپ آرٹسٹ کے علاوہ اینکر پرسن اور بیوٹی ایکسپرٹ صدف چودھری، مضبوط وسیلہ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن آنسا زوبیہ، سنگر ربیہ منہاس، غزل شاہ اور ان کے ساتھ ساتھ معروف سماجی کارکن ترما رمیسا خلیل صاحبہ نے خصوصی شرکت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن زبیدہ نور خان نے شرکت کی اور اپنے تجربے کی روشنی میں تقاریر کی۔ سیمینار کے موڈریٹر وسیم حسن عوان تھے۔ تو تمام خبر گزار کیونکہ پنجاب سے آلموسٹ ساری آئی ہوئی ہیں، تو آج کا سبجیکٹ جیسے کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویمن کے بارے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ویلیوز آف ویمنس، اسپیشلی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تعمیر میں، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، خواتین کی، اسپیشلی ورکنگ لیڈی کی، اس پہ آپ ڈسکس کریں گے۔ سیمینار نے شرکاء میں عورتوں کے معاشرے میں قدر و منزلت پر بات ہوئی اور اس بات پر زور دیا کہ خواتین کے بغیر قومی ترقی ناممکن ہے۔ مہمان خصوصی چودھری ظفر محمود صاحب نے اس امر کی تائید کی کہ لاہور چیمبر خواتین ممبرز کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور تمام بزنس ویمن کو چیمبر کی ممبرشپ لینے کی پیشکش کی۔ آخر میں چیئرمین ناصر بشیر صاحب نے خطاب میں خواتین سے التماس کی کہ وہ چونکہ آبادی کا نصف ہیں، اس لیے اپنا کردار، بچیوں کی بہترین تربیت اور کردار سازی میں اپنا سنجیدہ کردار ادا کریں۔ اور اس این جی او نے ثقافتی، ادبی اور کلچرل ایکٹیویٹیز کی، اسی طرح تعلیمی حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے اور جتنی بھی شعبہ ہائے زندگی ہے اس میں اپنے تعین رول ادا کیا۔ اس کارواں میں مختلف لوگ آتے گئے اور اپنا حصہ ڈال کے پھر وہ اور آگے چلتے گئے، لیکن نیکی کا کارواں چلتا رہتا ہے، اور اگر یہ نیکی کا کارواں نہ ہوتا تو دنیا بہت پہلے فنا ہو گئی۔ لکھ ہوئی تھی تو سارے مرد ہی پیدا ہوتے اور دنیا میں صرف آدم کے آدمی ہی ہوتے، وہ سرائے ہوتا ہے اور چولہا عورت سے جلتا ہے۔ ہم نے عورت کو جھاڑو پونچھا، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور خاوند کی اور ساس و سسر اور پھر اس کے بھی ساس و سسر کی خدمت کے لیے شاید فخر کرا۔ اسی لیے کروڑوں عورتیں جب اس کام میں لگ گئی اور مرد اکیلا اور ان کے بیل کی طرح کمائی میں لگ گیا، تو اس کی تخلیقی جو قوت ہے مرد کی وہ بھی پنپ نہ سکی اور عورت کی اپنی شناخت بھی کہیں گم ہو گئی۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر خاتون کو گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہیے۔ عورت گھر کی زینت ہے، اس کے بغیر گھر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہ اولاد دیتی ہے، بیٹی کے روح سے عورت کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر وہ بہن کا درجہ اختیار کرتی ہے، بہن سے وہ بیوی بنتی ہے اور بیوی سے پھر وہ ماں بنتی ہے اور ماں سے پھر وہ ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے اور بیٹی پھر آگے نسل کو چلاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کی ہوتی ہے، حقیقت میں اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اولاد مرد سے زیادہ عورت کی ہوتی ہے۔ ہم سب، آپ سب بنت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سے نسل چلی۔ اب آتے ہیں کہ عورت کے مقام کے بعد عورت کے مقام کو اصل حیثیت دینے کے لیے ایک تو ریاست کا کام ہے ایک ایسی پالیسیز اور پلیٹ فارم اور قوانین دینا، اور دوسرا ہم سب کو من حیث قوم خاتون کی ویلیوز کو سمجھنا چاہیے۔ خاتون اگر ہمارے معاشرے میں گھر بیٹھی بھی کام کرے یا اپنے خاوند کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر یہ جو پاورٹی ہے جس کا ہم رونا رو رہے ہیں، یہ غربت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آفس میں کہیں پہ بھی کوئی فیمیل کام کر رہی ہیں تو آپ سب ضرور ان کو سپورٹ کیا کریں، اپنا بیسٹ دیا کریں۔ اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ اگر دیکھا جائے ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں پہ مرد جو ہے وہ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اسلامک کنٹری ہیں، ہمارے پاس جو اسلامک روایات ہیں، پھر ہماری اپنی تہذیب ہے، ثقافت ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ہمیں مردوں کی طرف سے کافی سپورٹ بھی ملتی ہے اور رسپیکٹ بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں یہ کوئی معمولی خواتین نہیں ہیں، یہ اپنے گھروں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور فیس بھی کر رہی ہیں سارا کچھ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ باہمت خواتین ہیں اور یہ باقی بہت ساری خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں۔ اور غربت کے خاتمے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر محنت کریں، کیونکہ اللہ پاک نے خواتین کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کام کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ سیمینار کی ایک خوبی یہ تھی کہ احساس فار لائف نے ٹھیک مقررہ وقت پر سیمینار شروع کیا اور مقررہ وقت پر مکمل کیا، جو کہ ایک اچھی روایت قائم ہوئی۔ آخر میں بہترین کاروباری خدمات کے حوالے سے تمام جتنی بھی ورکنگ لیڈی تھیں ان کو ایوارڈ دیے گئے۔